شائنہ تلخی سے مسکراتی خزان کو غور سے دیکھتی رہی۔ میں نے پلان چینج کر لیا ہیر، تمہیں مار کر مجھے وہ مزہ نہیں آئے گا جو تمہیں تڑپتے دیکھنے میں آئے گا، سو پلان ول بی چینج۔ وہ بول تو ہیر سے رہی تھی لیکن نظریں خزان تیمور کے غصے سے سرخ پڑتے چہرے پر تھی۔ وہ 2 قدم آگے بڑھا۔ تم مزہ دیکھنے کے لیے زندہ بچو گی تو لو گی نہ تمہیں بچو گی تو لو گئی نہ تمہیں شوٹ نہ کر دوں میں۔ وہ درستگی سے بولتا 2 قدم اور نزدیک آیا تھا اور وہ شائنہ سے 7-8 قدم کے فاصلے پر تھا۔ شائنہ نے مسکراتے ہوئے پسٹل کا رخ خزان کی طرف موڑا تھا۔ وہ آئی بروج کھاتا تن سے مسکرایا تھا۔ ہیر نے وحشت سے پسٹل کا رخ خزان کی طرف ہوتے ہوئے دیکھا تھا جیسے میں جان نکلنے کو تھی۔ پسٹل کا رخ دیکھ کر تم مجھے مار دو شائنہ، ورنہ خزان تیمور تمہیں زندہ نہیں چھوڑے گا۔ اور ہاں، مجھے مارنے والے بڑے آئے لیکن نامراد ہی رہے، تم بھی کوشش کر لو۔ اور وہ تھوڑا ریلیکس تھا۔ ہیر سے پسٹل کو ہٹتا دیکھ کر وہ چاہتا تو ایک جھٹکے سے پسٹل چھین لیتا، مگر وہ جلد بازی میں کسی کی زندگی داؤ پہ نہیں لگا سکتا تھا۔ لیکن یہ تو کوئی ہیر سے پوچھتا نا۔ جان تب نہیں نکلتی جب ہم خود مصیبت میں ہوں، جان تب نکلتی ہے، درد تب ہوتا ہے جب آپ کی جان سے پیارے کی جان نکلتی ہے، وہ مشکل و تکلیف میں ہو۔ گڈ بائے سردار خزان، اگر میں نہیں تو سردار بیگم یہ بھی نہیں، کہتے اس نے ٹریگر پر انگلی دبائی۔ نہیں پلیز انہیں مت مارنا، تمہیں مجھ سے تکلیف ہے نا، تم مجھ سے نفرت کرتی ہو تو مجھے مار دو، مگر انہیں کچھ مت کرنا، میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتی ہوں پلیز۔ وہ تڑپ کر کہتی ہاتھ جوڑ گئی تھی۔ شائنہ تمسخر سے مسکرائی لیکن نظریں صرف خزان پر تھی۔ شٹ اپ ہیر، خبردار اگر میرے ہوتے کسی کے آگے ہاتھ جوڑے یا منت کی تو جان لے لوں گا میں تمہاری۔ وہ غصے سے چلایا پر وہ کہاں برداشت کر سکتا تھا اسے گڑگڑاتے دیکھ کر۔ تم دونوں کی کوئی بات مجھے نہیں سننی، سو آخری بار دیکھ لو ہیر اپنے سو کالڈ سردار خزان کو، کہتے ہی وہ فائر کر چکی تھی لیکن اس کا ہاتھ اوپر کو تھا۔ ہیر اس کا ہاتھ اوپر کو کیے سرخ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، جبکہ وہ مسکرایا تھا۔ اسے مارنا آسان تھا کیا؟ چٹاک پسٹل چھین کر دور پھینکتی وہ تھپڑ بھی مار چکی تھی اسے۔ شائنہ لڑکھڑاتی ہوئے رینکنگ پر گری تھی۔ وہ کہاں امید کر سکتی تھی کمزور سے، اس لیے وہ اپنی نظریں صرف خزان کی حرکات پر جمائے ہوئی تھی۔ اس کی طرف سے تو وہ بالکل غافل تھی، لیکن اس میں ہمت آ چکی تھی عشق کو مصیبت میں دیکھ کر۔ وہ حیرت سے رینکنگ کو پکڑے اس کی طرف پلٹی تھی۔ افسوس ہوتا ہے مجھے آپ کو ان کی کزن کہتے ہوئے، آپ نفرت میں اتنی اندھی ہو چکی ہیں، آپ کو کوئی اپنا بھی نظر نہیں آ رہا، شرم کرے ذرا۔ چلو میری خیر تھی، آپ کا حق چھینا تھا تو میں نے لیکن یہ نصیبوں کے کھیل ہوتے ہیں، اگر آپ کے نصیب میں وہ ہوتے تو میری جیسی 10 ہیر بھی انہیں آپ سے چھین نہیں سکتی تھی، لیکن جب وہ آپ کے تھے ہی نہیں تو پھر یہ نفرت بلا وجہ ہے۔ آپ ان پر کیسے گولی چلا سکتی ہیں، کیسے کر سکتی ہیں؟ آپ کا ایسا دل کر رہا ہے جان سے مار دوں، کر سکتی ہیں آپ؟ ایسا دل کر رہا ہے جان سے مار دوں آپ کو؟ وہ اس کا بازو دبوچے غم و غصے سے پوچھ نہیں رہی تھی، چیخ رہی تھی۔ ہیر تم اوپر جاؤ، اس سے میں نپٹ لیتا ہوں، پرانے حساب بھی آج اس نے چکانے ہیں۔ وہ سیڑھیوں پر آتا سپاٹ انداز میں کہہ رہا تھا۔ وہ ہیر کے سامنے کوئی حرکت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ نہیں جاؤں گی، وہ ضد بھرے لہجے میں بولتی۔ پہلے والی ہیر تو نہیں لگی تھی انہیں۔ شائنہ نے غصے سے ایک دم سے دھکا دیا اور وہ چیختی ہوئی نیچے گری۔ ہیر خزان 3-4 سیڑھیاں پھلانگ کر اس تک پہنچ جاتا۔ اگر شائنہ نے اس کی شرٹ کو پیچھے سے ایک جھٹکے سے کھینچا نہ ہوتا تو گردن پہ گریبان بہت زور سے پھڑتا گیا۔ خزان وہ نیچے گری، پہلی بار انہیں نام لے کر پکار رہی تھی۔ خزان تیمور پلٹا تھا اور رکھ کر 2 تھپڑ اس کے دونوں گالوں پر مارے۔ وہ بھی سیڑھیوں پر گری تھی۔ ہیر ماتھے پر ہاتھ رکھ کے اٹھ کر بیٹھی تھی، کمر پر درد کی ٹھیسے سے اٹھی تھی اور ماتھا پھٹ گیا تھا۔ وہ تو شکر تھا وہ 5 سیڑھیوں پر سے ہی گری تھی، ورنہ زیادہ چوٹیں آتی۔ وہ بنا ہیر کو دیکھے اس کی پرواہ کیے اسے بازو سے گھسیٹ کر نیچے لے آیا اور پھر اسے غصے سے تھپڑ مار چکا تھا۔ وہ کہیں سے بھی عورت کی عزت کرنے والا خزان تیمور نہیں لگ رہا تھا۔ وہ چیخ رہی تھی، چلا رہی تھی درد کی شدت سے۔ ہیر اپنی تکلیف بھلائے پریشانی سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ پلیز مت مارے اسے، وہ شائنہ کی ابتر حالت دیکھ کر چلائی تھی۔ نوشین جو پانی لینے آئی تھی صورتحال دیکھ کر وہ سحیر کو بدحواسی سے بلانے بھاگی تھی۔ سحیر نے بھوکلاتے ہوئے ساتھ ہی تیمور کو بھی بلا لیا تھا۔ خزان ہوش میں آؤ، تیمور صاحب غصے سے بولے تھے۔ چھوڑیں ڈیڈ، یہ رحم کھانے کے قابل نہیں، پوچھیں اس نے کہاں ہیر کو نقصان پہنچانے کی کوشش نہیں، کیا کوئی کرتا ہے ایسا؟ وہ نفرت سے بھڑکا تھا۔ ساریہ کا بتاؤں، پھر پکنک میں جو ہوا وہ بتاؤں؟ مجھے آج ہی پتہ چلا ہے، مجھے اس کے کرتوتوں کا خادم مجھے اس کے بارے میں سب بتا چکا ہے۔ کتنی گھٹیا لڑکی ہے یہ ڈیڈ، اور آپ اس سے میری شادی کروانا چاہتے تھے؟ وہ تو کسی کی پکڑ میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ شائنہ نے لرزتے ہونٹوں سے خون صاف کیا، پھر کھڑی ہو گئی۔
اس کو مروانے کی بہت کوشش کی لیکن ہر بار بچ جاتی تھی۔ اس کی قسمت بہت اچھی تھی غزان، لیکن میں تم دونوں کو ساتھ نہیں دے سکتی، یہ میری مجبوری ہے۔ وہ ہار ہی نہیں تھی، پھر سے چلائی تھی، تم ہاتھ لگا کر دکھاؤ، اگر تمہیں کھڑے کھڑے جہنم وصل نہ کر دیا تو غزان تیمور نام نہیں میرا۔ اسی گردن کو جھٹکے سے پکڑتا وہ سرد لہجے میں پھنکارا تھا۔ شائنہ کی ریل کی ہڈی تک خوف کی لہر دوڑی تھی، ہیر کی انگلیوں سے خون نکل کر ناک اور گال پر آنے لگا تھا۔ وہ بس انہیں خوف سے دیکھی جا رہی تھی، وہ پہلی بار اسے اتنے غصے میں دیکھ رہی تھی۔ وہ خود ڈر گئی تھی اس کے مشتعل ہوتے روپ سے۔ غزان چھوڑو اسے، اس کے باپ کو فون کر دیا، آتا ہوگا وہ۔ تیمور صاحب فون جیب میں رکھے اسے پیچھے ہٹانے لگے تھے۔ غزان پلیز اسے چھوڑ دیں، خدا کا واسطہ ہے آپ کو، وہ وہیں بیٹھی مشکل بولی تھی۔ اس کی نظریں شائنہ سے ہٹتی دور بیٹھی اپنی متاع حیات پر گئی تھی۔ وہ ایک جھٹکے سے اسے پیچھے کی طرف دھکا دے کر گیا تھا۔ سحیر اور تیمور نے دکھ سکھ کا سانس لیا، ورنہ وہ چھڑائے نہیں چھوڑ رہا تھا۔ افسوس ہے مجھے شائنہ، تم پر، ہمیشہ اپنے بچوں پر تمہیں فوقیت دی، تمہاری مثالیں دیا کرتا تھا میں اپنی بیٹیوں کو، لیکن تم کیا نکلی ہو؟ تمہاری وجہ سے میں نے مہرینہ پہ کتنی دفعہ ہاتھ اٹھایا، تم بھی آخر باپ کا ہی پر تو نکلی نا۔ سعید خانم غصے سے بولے، وہ نیچے گرا پسٹل دیکھ چکے تھے۔ شائنہ نے پہلی دفعہ شرمندگی سے سر جھکایا تھا۔ ڈیڈ میں اسے معاف نہیں کر سکتا، اس نے اس لڑکی پر بہت بار ظلم کیا ہے، تو میں کیسے اسے بخش دوں؟ میں پولیس کو فون کرنے لگا ہوں، وہ سپاٹ لہجے میں کہتا پولیس کا نمبر ڈائل کر چکا تھا۔ شائنہ نے خوف سے اسے دیکھا، تیمور صاحب کچھ نہیں بولے، وہ خود صدمے میں تھے۔ وہ پولیس کو فون کر کے تیز قدموں سے ہیر کی طرف بڑھا تھا، جیب سے رومال نکال کے اس کے چہرے سے خون صاف کرنے لگا تھا۔ وہ بھیجتے ہوئے ہونٹ چہرے پہ پتریلے تاثرات سجائے اس کے چہرے کو صاف کر رہا تھا۔ وہ کانپتے ہونٹوں سے بس انہی کو دیکھے جا رہی تھی۔ شائنہ کی نظریں زمین پر تھی اور وہ دونوں بھائی صوفے پہ پریشان بیٹھے تھے۔ غزان، ہیر کو کمرے میں لے جاؤ۔ نوشین کے ہاتھ وہ پانی لے کر ہیر کے ہونٹوں سے لگا چکا تھا جب تیمور صاحب نے کہا، پہلے میں ریاض خانم سے دو ٹوک بات کر لوں۔ وہ ریاض کو اندر آتا دیکھ کر سرد لہجے میں بولتا اٹھ کھڑا ہوتا، ان کی طرف بڑا تھا جو بھاگ کر بیٹی کو تھام کر سینے سے لگا چکے تھے اور وہ غصے سے انہیں دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا حالت کر دی ہے تم لوگوں نے میری بیٹی کی؟ اسے میری نہیں اپنی مری ہوئی بہن کی بیٹی سمجھ کر خیال رکھ لیتے، تف ہے تم سب پر۔ ریاض خانم غصے سے چلایا، تف تو آپ پر ہے جنہوں نے بیٹی کی تربیت خوب کی ہے اور آج تک اسے اپنی پھپھو کی بیٹی سمجھ کے رعایت دیتا رہا ہوں۔ وہ بھی غصے سے بولا، اس کے ہاتھ میں خون آلود رومال تھا جو اس نے پھینکا نہیں تھا، پکڑے ہوئے تھا وہ۔ پولیس آ رہی ہے، شاید اب تو پہنچ بھی چکی ہوگی آپ کی بیٹی کو گرفتار کرنے، وہ سپاٹ لہجے میں بولا تھا، جس پر ریاض نے پریشانی و غم سے تیمور اور سحیر کو دیکھا۔ جواباً وہ دونوں منہ موڑ گئے تھے۔ تم ایسا نہیں کر سکتے غزان، وہ غم سے چلائے، پہلے تو تمیز سے بات کریں، دوسرا سردار کہیں اور آپ کہہ کر مخاطب کرنے، ورنہ اس غلطی کی سزا ابھی آپ کو بھگتنی پڑ سکتی ہے۔ تیسرا بیٹی کو سمجھاتے نہ ایسا کرتے، اسے چھوڑ دیا تو یہ خطرہ ثابت ہو سکتی ہے۔ میں اب کوئی رسک نہیں لوں گا۔ تبھی پولیس اجازت لیتی اندر آئی تھی، 3 آفیسر، 2 لیڈی پولیس آفیسر تھی۔ بابا مجھے بچا لیں، مجھے نہیں جانا جیل، وہ باپ کے سینے میں چھپتی وحشت سے چلائی تھی۔ ہیر نے آنسو بھری آنکھوں سے اس سے التجا کی جواباً وہ ہونٹ بیچ گیا تھا، صدا غزان میں تمہارے پاؤں پکڑتا ہوں، میری بیٹی کو چھوڑ دو، میں وعدہ کرتا ہوں اپنی بیٹی کو لے کر یہاں سے چلا جاؤں گا، یہ اب تمہیں پریشان نہیں کرے گی، پلیز اپنی پھپھو کے صدقے اس پہ رحم کھاؤ۔ وہ ہاتھ جوڑ گئے تھے۔ غزان نے گہرا سانس لیتے باپ اور چاچا کو دیکھا، پھر ہیر کو جو اسے پریشانی سے دیکھ رہی تھی۔ یہ میری نہیں میری بیوی کی مجرم ہے، اسے کہیں یہ میری بیوی سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگے، اگر وہ اسے معاف کر دیتی ہے تو میری طرف سے پھاڑ میں جائے، وہ بے لچک لہجے میں بولا تھا۔ شائنہ نے اسے دیکھا، ہیر کو دیکھا، ہیر ہونٹ کاٹتی کچھ بولنے لگی تھی جب وہ ہاتھ اٹھا گیا، اسے معافی مانگ دو ہیر، وہ سرد لہجے میں اسے تنبیہ کر رہا تھا۔ وہ سر جھکا گئی جبکہ شائنہ نے باپ کو دیکھا جو معافی مانگنے کا کہہ رہے تھے۔ وہ اگر پولیس کے ساتھ جاتی تو ان کی عزت کہیں کی نہ رہتی، بہت بدنامی ہوتی ان کی۔ ہیر میں تم سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگتی ہوں، مجھے معاف کر دو، میں آئندہ تمہیں پریشان نہیں کروں گی، کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی، وہ ہاتھ جوڑ کر لدھرتے لہجے میں بولی تھی۔ میں نے معاف کیا آپ کو، وہ بہت جلدی بول گئی تھی جس پر غزان نے اسے تگڑی گھوری سے نوازا اور وہ سر جھکا گئی تھی۔ رینکنگ تھا میں پوری فوج اوپر سے ساری صورتحال دیکھ رہی تھی، نیچے آتے تو بے عزتی ہوتی اس لیے اوپر سے ہی جھانک رہے تھے۔ شہنام، شہامیر، شزرا، مہدیہ، سفینہ اور وہ پانچوں ایک ساتھ کھڑے نیچے نظریں جمائے ہوئے تھے۔ جا سکتے ہیں آپ دونوں، لیکن اب میری نظریں آپ دونوں پر رہیں گی، سو بی کیئرفل۔
سرد لہجے میں کہتا وہ ہیر کی طرح بڑا تھا۔ ہیر کو ڈر لگا کہ کہیں وہ اسے ڈانٹے نہ، لیکن وہ تو اسے سنجیدگی سے گود میں اٹھا چکا تھا۔ ہیر کا منہ کھلا، شرم سے زرد پڑا، چہرہ سرخ ہوا، پھر بے بسی سے سر جھکا گئی۔ ریاض تیمور اور سحیر کو دیکھتی بیٹی کا بازو کھینچ کر وہاں سے ہمیشہ کے لیے لے گئے۔ شانے نے پلٹ کر آخری بار سردار کو دیکھا تھا۔ آنکھوں سے آنسو گر کر گال پر لڑک آئے تھے۔ آپ سے معذرت چاہتے ہیں بلا وجہ تکلیف دینے پر، تیمور صاحب پولیس سے بولے۔ وہ سر کو خم دیتے وہاں سے نکل گئے تھے۔ شائنہ ایسی ہوگی میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، تیمور صاحب غم سے بولے، جس پر سحیر خانم نے بھی غم و غصے سے ہونٹ پیچھے۔ وہ دونوں شوق میں وہیں لانچ میں بیٹھے رہ گئے، جبکہ نوشین آنکھیں مسلتی اپنے کمرے کی طرف چلی گئی۔ پوری ینگ جنریشن نے خاموشی سے پلٹ کر ان دونوں کو اپنے پاس سے گزرتے دیکھا تھا۔ سب سے زیادہ شہنام کا منہ کھلا تھا۔ اس کا شام سے ہی حیرت کے مارے منہ کھلا تھا، جو ابھی تک بند نہیں ہو سکا تھا۔ وہ خاموشی سے نظریں اس کے زخم پر جمائے، روئی کی مدد سے اس پر پائیوڈین لگا رہا تھا۔ ہیر کو ہلکی سی جلن ہوئی تھی، ماتھا سیڑھیوں پر رگڑنے پر خون بہا تھا، جو کہ اب تھم چکا تھا۔ ناک کے نتھوں پہ بھی خون جمع ہوا تھا، شاید ناک سے بھی خون آیا تھا۔ اور کہاں درد ہے؟ وہ زخم پر بینڈیج لگاتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ کمر پہ ہاتھ رکھ کر کہا گیا۔ تبھی مہدیہ نوک کر کے ٹرے میں گرم دودھ کا گلاس رکھ کر لے آئی۔ غزان نے کہا تھا اسے گرم دودھ لانے کو۔ وہ ہیر کی طبیعت پوچھ کر دودھ رکھ کر چلی گئی۔ یہ میڈیسن لو، گرم دودھ سے درد میں افاقہ ہوگا۔ وہ گولی اس کے منہ میں رکھ کر سنجیدگی سے بولتا، دودھ اسے پکڑا گیا۔ وہ دودھ کا سارا گلاس ڈرتے ڈرتے خالی کر گئی تھی۔ آرام کرو اب، وہ کہتے ہی اٹھا تھا جب اس نے اس کی کلائی کو نرمی سے چھوا تھا۔ وہ رکا ضرور لیکن پلٹا نہیں۔ آپ مجھ سے کیوں ناراض ہیں؟ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ روحان سے لہجے میں پوچھ رہی تھی۔ تم رات کو کمرے سے باہر کیوں نکلی؟ اگر مجھے خادم نے اس کے متعلق نہ بتایا ہوتا تو میں اس کمرے میں جا رہا تھا۔ وہ تو قسمت اچھی تھی میری جو وقت پر روم سے باہر نکل آیا، ورنہ جانتی وہ پاگل تم پر فائر کر دیتی۔ وہ غصے سے بولا، مجھے نیند نہیں آ رہی تھی، پانی پی کر تھوڑی دیر وہاں ٹھہر گئی تھی، مجھے کیا پتا تھا وہ ایسا کریں گی۔ شکر ہے آپ ٹھیک ہیں، ورنہ پتہ نہیں کیا ہو جاتا۔ وہ جھجھری لیتی ہوئی خوف سے بولی۔ وہ نرم پڑا، ہیر مجھے بچانے کے لیے خود کو کبھی مصیبت میں مت ڈالنا، ورنہ تمہیں چھوڑوں گا نہیں میں۔ وہ سنجیدگی سے بولا۔ جواباً دائیں بائیں سر سعادت مندی سے ہلایا گیا۔ یہ سینے سے لگو یار، بہت پریشان ہو چکا ہوں میں، وہ بولا تھا، لیکن جب وہ ہونک بند ہوئی پھر شرم سے سرخ ہوئی۔ سو جاؤں اب میں؟ وہ اچانک اس کی بات کا اثر زائل کرنے کے لیے پوچھ رہی تھی۔ سو جانا، لیکن پہلے میرے سینے کو ٹھنڈک تو پہنچانے دو یار، وہ کہتے اسے خود میں شدت جذبات سے بیچنے کی حد کر چکا تھا۔ یہ ساکت و جامد اس کے سینے میں چھپی رہ گئی، جبکہ وہ اس کی ٹیڑھی میڑھی مانگ چوم کر بینڈیج لگا زخم چومتا اٹھا۔ اللہ حافظ، اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کہتا وہ چلا گیا، جبکہ وہ بے حس و حرکت ویسی ہی رہی جیسے وہ چھوڑ کر گیا تھا۔ ہلنے میں سکت کہاں بچی تھی اس میں، شرم سے چہرہ بھاپ چھوڑنے لگا تھا۔ اس نے جلدی سے کانپتے ہاتھوں سے دوپٹہ سر پہ جمایا اور تکیے میں منہ دیا۔ آنکھیں بند کی تو کچھ دیر پہلے والا منظر کسی فلم کی طرح چلنے لگا۔ پٹ سے آنکھیں کھلتی وہ جھنجھلاتی تکیہ دور پھینک گئی۔ انہیں ذرا لحاظ نہیں کسی کا، وہ خفی سے بولتی پھر سے آنکھیں میچ گئی۔ اب ان کا چہرہ آنکھوں میں گھومنے لگا تھا، ان کا چلنا، مسکرانا، کھانا، چائے پینا، اسے سنجیدگی سے دیکھنا، نرمی سے دیکھنا، اسے سینے سے لگانا، ان کا ہر پوز اس کی آنکھوں میں صاف صاف گھومنے لگا تھا۔ لیکن آپ کی آنکھیں نہیں کھلیں، بلکہ ہونٹ نرم سی خوشنما مسکان میں ڈھلے ہوئے تھے۔ وہ فروٹ کی پلیٹ گود میں رکھے بیٹھی کھا رہی تھی جب وہ بے دھڑک کمرے میں آیا۔ وہ سر پہ چادر ٹھیک سے لتی سے گھورنے لگی تھی۔ کسی کے کمرے میں آنے سے پہلے اجازت لی جاتی ہے، وہ تیکھے لہجے میں بولی۔ سردار بیگم، مجھے یہ جاننا ہے آپ نے یہ کیسے کیا؟ کمر پہ ہاتھ رکھے وہ حیرانگی سے پوچھ رہا تھا۔ کیا؟ وہ اسے گھورتے ہوئے بولی۔ سردار غزان کو کیسے قابو میں کیا مجھے جاننا ہے، کیونکہ مجھے بھی کسی کو قابو میں کرنا ہے، جلدی بتائیں ورنہ سارے فروٹ کھا جاؤں گا۔ وہ اسے تھوڑے فاصلے پہ بیٹھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ اس کے انداز پر وہ تھوڑا سا ہنسی۔ میں نے قابو تو نہیں کیا، بس اللہ نے ایک مضبوط رشتے میں باندھا تھا ہمیں، ویسے تم بیکار کوشش کرو گے، کوئی تمہارے قابو میں کیوں آئے گا بھلا؟ وہ حیرت کا مصنوعی اظہار کرتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ شہنام نے اسے گھورا۔ مصر کا خوبصورت شہری ہوں، صاحب جائیداد بھی ہوں، پڑھا لکھا ہوں، اور کیا چاہیے تمہاری نند کو؟ وہ خفا ہوا تھا جیسے، ہیں میری کون سی نند کی بات ہو رہی ہے؟ وہ فروٹ کی پلیٹ کو پرے کرتی ہوئی شدید حیران ہوئی۔ وہ جس کے براؤن سلکی بال ہیں، قد درمیانہ ہے، ناک چھوٹی سی ہے، غصے والی بھی ہے تھوڑی سی۔ وہ اس کے نام سے واقف نہیں تھا، اس کے لیے اس کا حلیہ ہی بتا پایا۔ ہیر نے سیب کی فاش کو بامشکل نگلا،
तुम मेहदिया की बात कर रहे हो? क्यों? सरदार जी से मार खानी है? देखो वो लड़की काफ़ी सुलझी सी है, तुम ज़रा दूर रहो इससे। वो आहिस्ता आवाज़ में बोली, यार तुम प्लीज़ मुझे इसके साथ सेट करा दो, तुम जो कहोगी वो करूँगा, पक्का वो लड़की मुझे बहुत अच्छी लगी है, फिर अम्मी को ले आऊँगा। वो इसका हाथ थामता मन्नत भर तरले से बोला था, तुम ना आप कहा करो, दूसरा हाथ मेरा, हाथ छोड़ो इसका। और ये कैसे इसके पास घुस कर बैठे हो? कोई तमीज़ है या नहीं? वो अचानक ही कहीं से नमूदार होता गुस्से से बोला था। हीर का फिक्रा मुंह में ही रह गया था, जबकि वो हाथ छोड़ता एकदम से इसके पास से उठा। वो तो मैं आयादत को आया था। वो हैंडसम से सदा खजान से बोला था, तुम्हारी अयादत मुझे मतलूब है। हाथ क्यों थामा इसका? दूर से भी अयादत हो सकती थी। वो उसकी गर्दन को दबोचे गुस्से से बोलता हीर और इसे हैरान कर गया था। क्या बात करते हैं आप सरदार साहब जी? आपने तो इससे निकाह कर रखा है, वरना मैंने तो सिर्फ फूल रिंग ले रखी थी सदा बेगम को प्रपोज करने के लिए। वो थोड़ा दूर होता खासे तीखे लहजे में बोलता, सदा गजान के गदब को आवाज़ लगा गया था। तुम्हारी जुर्रत कमीने इंसान! वो तरसटीकी से बोलता इसके पीछे भागा था। आगे आगे वो था और पीछे वो इसे डांटता हुआ भाग रहा था। सब लोग हैरानी से सरदार खजान का पहली दफ़ा ऐसा रूप देख रहे थे। पिछले पीछे वो हैरत से दंग बैठी रह गई थी। पुप्पो बचाए मुझे अपने बेटे से! वो पुप्पो के कमरे की तरफ भागता चिल्लाया था। तुम्हें आज मुझसे तुम्हारी पुप्पो भी नहीं बचा सकती, समझे? चॉकलेट कलर की फिटिंग वाली शर्ट में मलबूस वो गुस्से से फनकारता हुआ भाग रहा था। ग़ज़ान तुम्हारी पसंद बहुत अच्छी है, वो लड़की काफ़ी इनोसेंट और प्यारी है। वो शाम के वक्त स्विमिंग पूल के करीब बैठे चाय पी रहे थे जब खिड़की से नज़र आते वजूद को देखकर हाले ने कहा। ग़ज़ान सर हिलाता है मुस्कुराया। पसंद नहीं है वो मेरी, वो मोहम सा बोला। हाले ने सुलझ कर देखा, तो इश्क है वो मेरा, और तुम जानती हो इसका इश्क किसने मेरे दिल में डाला है? वो संजीदगी से पूछ रहा था। किसने? वो हैरत से पूछ रही थी। अल्लाह ने इसे मुझसे मिलवाया, इसे मेरा नसीब बनाया, फिर मेरे दिल में इसके लिए परवाह डाली, फिर अपनापन, फिर पसंदगी, फिर मोहब्बत, और अब आखिरी परवाह इश्क भी। वो लड़की अचानक से ही मेरे दिल में नहीं आई, आहिस्ता आहिस्ता वो मुझ में घिर करती रही और मैं बस खामोशी से देखता रहा। मुझे बहुत अजीज़ है हाले, वो रूह की तस्कीन है जैसे मेरी। वो कब रखता बेपनाह संजीदा था। हाले साकित नज़रों से उसे देखती रही। वो बहुत खुशकिस्मत है जिसे तुम मिले हो। हाले ने खिड़की में खड़े वजूद को देखकर मुस्कुराते हुए कहा। जवाबन वो मुस्कुराया। ज़हीर ने पर्दे एकदम से बराबर किए। मुझसे कभी इतनी लंबी बात नहीं की। अपनी फ्रेंड को कभी शॉपिंग करवाते हैं, कभी लंच पर ले जाते हैं और मुझे ज़बरदस्ती यूनी स्कूल भेज देते हैं। वो मुँह बसोर कर कहती, बेड पर बैठी, नाखून दाँतों पे चबाए। वो सख्त जेलसी महसूस कर रही थी इस खूबसूरत लड़की से। फिर वो कुछ सोचकर जल्दी से भारी बुक उठाई, सब दुपट्टे को ठीक से सर पर जमाया, चप्पल दूसरी पहनी, आईने में खुद को देखा। अभी अभी इसने कपड़े बदले थे, बाल बनाए थे और क्रीम वगैरह भी लगाई थी, सो वो अच्छी लग रही थी। कहाँ जा रही हो? वो साथ चलता हुआ पूछ रहा था। बाहर, वो चलते हुए बोली। क्यों? वो उसके साथ ही सीढ़ियाँ उतरता हुआ पूछ रहा था। पढ़ने, और क्या आम लेने? तुम मेरे पीछे मत आओ, मुझे सुकून से पढ़ना है, कल टेस्ट है मेरा। वो गुस्से से बोली। शहनाब ने मासूम शक्ल वाली लड़की को घूरा। तो क्या मैं बाहर ना जाऊँ? मुझे नहाना है। वो गुस्से से बोला, तो अपने कमरे में नहाओ, क्या बाहर नहाओगे? वो हैरत से पूछी थी। मैं स्विमिंग करूँगा कपड़ों समेत, डोंट वरी। वो खफा से लहजे में बोला। वो पिछली तरफ छाँव में बने स्विमिंग पूल के करीब पहुँच चुके थे। स्विमिंग के चारों तरफ खूबसूरत फूल लगे हुए थे जो हल्की फुल्की चलती हवा से झूम रहे थे। दूर लगे झूले पे मेहदिया बैठी हुई थी, साथ शिजरा भी थी। सरदार ने संजीदगी से इन दोनों को साथ चलते हुए बातें करते देखा था। अस्सलाम वालेकुम। वो पास आती मध्यम लहजे में सलाम पेश कर रही थी। हाले से देखकर मुस्कुराई थी, लेकिन वो उन्हें देख रही थी जो टांग पर टांग रखे, ब्लू ट्राउज़र पर हाफ स्लीव्स वाली ब्लू ही शर्ट पहने अपनी दिलकश पर्सनैलिटी से इसे ही देख रहा था। क्यों लड़ रहे हो? इसने शनाम को घूरते हुए पूछा। आपकी गलतफहमी है कि हम लड़ते हैं, बल्कि हम तो बहुत प्यार। जैसा जस्ट शट अप इडियट मैन! लगता है कल की दुर्गत तुम भूल चुके हो। वो इसकी बात का मतलब समझता एकदम से चिल्लाया था। शनाब मुस्लिम सीरियस हुआ, जबकि हीर ने खा जाने वाली नज़रों से शनाब को देखा। ये झूठ बोला है, कोई प्यार नहीं है। मैंने तो इसे डांटा है कि मेरे साथ क्यों आ रहे हो, लेकिन ये बहुत ढीठ है। वो अपनी सफाई में जल्दी से बोली थी। हीर यार, बहुत झूठ बोलती हो तुम। अभी तो तुमने कहा बाहर पढ़ने चलते हैं और स्विमिंग पूल के किनारे बैठकर मज़े करेंगे। वो थोड़ा दूर होता गुस्से से चिल्लाया।
ہیر نے شوق سے اسے دیکھا۔ ٹھہر جا بچے، تمہیں مزے سے صرف میں ہی کروا سکتا ہوں، رکو ذرا۔ وہ ایک جھٹکے میں اسے پکڑتا تپا تھا۔ شنام بری طرح بھوکلایا، جبکہ ہالے ہونٹوں پہ ہاتھ رکھے صرف ہنستی جا رہی تھی۔ خزان کا ایسا روپ وہ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ مذاق کر رہا تھا میں، پلیز چھوڑ دیں۔ اور سردار بیگم سوری، آپ ہی مجھے اپنے خونخوار سردار سے بچائیں پلیز۔ وہ گردن چھڑانے کی کوشش میں ہلکان ہوتا ہیر سے مخاطب تھا۔ جواباً اس نے ناک چڑھا کر اسے دیکھا تھا۔ دفع ہو جاؤ، نظر مت آنا مجھے رات تک، وہ اسے چھوڑتے خفا سے لہجے میں بولا۔ شکریہ سردار صاحب جی، اور ہاں سردار بیگم، رات کو چھت پر بیٹھ کر چائے پئیں گے، میں انتظار ہوں گا آپ کا۔ کہتے وہ جتنی تیزی سے بھاگ سکتا تھا بھاگا تھا۔ جواباً وہ انگلش میں اسے کوس کر رہ گیا۔ خزان مذاق کر رہا تھا وہ، حالے مسکراتے اس کا سرخ چہرہ دیکھ کر بولی تھی۔ وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑاتا وہ واپس پلٹا بیٹھا تھا۔ بیٹھو ہیر، یہ حالے ہے میری بیسٹ فرینڈ مصر میں ہوتی ہے، یہ برائڈل ڈریس ڈیزائن کرتی ہے، میں چاہتا ہوں تم اپنا ڈریس خود بنواؤ، جس طرح کا تم بنوانا چاہو۔ حالے بنائے گی اور یہ ایوارڈ بھی لے چکی ہے اپنی بیسٹ کارکردگی کا۔ وہ حالے کی تعریف میں بولتا ہیر کو ہی دیکھ رہا تھا، وہ بس سر ہلا گئی تھی۔ اندر کہیں شدید جیلس ہوئی تھی اس کے منہ سے حالے کی تعریف سن کر۔ تم دونوں بیٹھو، میں ذرا آرام کر لوں، پھر میری اور ہیر کی ملاقات ہوگی۔ دن کم ہے اور کام کل سے ہی شروع کرنا ہوگا اور دن رات کرنا ہوگا، وہ کہتے ہوئے چلی گئی۔ ہیر، کون سا رنگ زیادہ پسند ہے تمہیں؟ وہ پینسل کو دائیں بائیں ہاتھ میں منتقل کرتا اس کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ وہ لمح پیچھے سوچی گئی اور وہ دھیمی سی مسکان اسے دیکھتا رہا کہ صبح سے اب اس نے اسے دیکھا تھا کہ وہ آج سارا دن بزی رہا تھا، ایک دورے پہ رہا، پھر لنچ میٹنگ اور اب جا کر واپسی ہوئی تھی۔ لائٹ پنک، وہ بہت سوچ کر بولی اور وہ ہنسا تھا۔ جواباً وہ تھوڑا شرمندہ ہوئی تھی۔ کیا پڑھنا ہے؟ وہ میتھ کی بک دیکھ کر بولا۔ میتھ سمجھنا ہے آپ سے؟ وہ اسے دیکھتی ہوئے بولی۔ وہ سنجیدگی سے آئی برج کا گیا۔ لاؤ ادھر اور ادھر بیٹھو۔ وہ ساتھ والی چیئر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بک اس کے ہاتھ سے لے گیا۔ وہ بک پکڑتی اس کے پاس بیٹھی تھی۔ گرین سوٹ والی لڑکی کے نقوش میں مسکراہٹ ڈلی تھی انہیں دھیمے سے سمجھاتے دیکھ کر۔ وہ نوٹ بورڈ پہ لکھتا ساتھ ساتھ اسے سمجھا بھی رہا تھا۔ وہ اس کے ہاتھوں کو دیکھ کر مسکرائی، پھر نظریں تھوڑی اٹھی اور ان کے بولتے ہونٹوں پر گئی۔ وہ بہت ماہر انداز میں اسے پڑھا رہا تھا۔ ہیر کی نظریں ہوا سے ہلتے اس کے براؤن شیڈ بالوں پر جمی تھی۔ اس کی نظر اچانک ہی ہیر پر اٹھی تھی۔ وہ بھوکلاتے ہوئے جلدی سے نظریں بک پر جماتی سر ہلانے لگی۔ سمجھ آیا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ جی، وہ خود پر غصہ ہوتی بولی۔ کیا سمجھ آیا؟ ذرا بتاؤ جو میں نے ابھی تمہیں سمجھایا ہے، وہ سنجیدگی سے پیچھے ہوتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ وہ پریشان ہوئی۔ وہ مشکل ہے، 2-3 بار سمجھانے پر آئے گا۔ وہ پریشانی سے بولتی اٹھی کہ اسی طرح تیمور خان اور خشام صاحب آ رہے تھے۔ انکل چائے بنا لاؤں؟ وہ جلدی سے پوچھتی بک بھی اٹھا گئی تھی۔ خزان نے سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ بنا لاؤ بچے، تیمور خانم شفق سے بولتے غزان کے سامنے والی چیئر پر بیٹھے تھے۔ جی، وہ سر ہلاتی بھاگی تھی۔ غزان، کل سے پورے محل میں ڈیکوریشن کا کام شروع ہو جائے گا اور پورے 10 دن غریب لوگوں کی دعوت ہمارے محل میں ہوگی، تو تم کچھ اسپیشل کرنا چاہتے ہو تو بتا دو، وہ بھی ایڈ کر لیتے ہیں۔ وہ بیٹے سے بولے۔ ڈیڈ، میں چاہتا ہوں آپ سب کچھ اپنی مرضی سے کریں، جو آپ کو اچھا لگتا ہے وہ کریں، وہ انہیں دیکھتا محبت سے بولا تھا۔ تیمور صاحب نے فخر سے خشام کو دیکھا۔ جواباً وہ بھی مسکرائے۔ انہیں کون سا بھتیجا پیارا نہیں تھا؟ تم بہت خوش ہو برسوں سے، ہے نا؟ مہرینہ چائے کا سپ لیتے ہوئے سے پوچھا تھا۔ وہ شام کے ہلکے سرمائی اندھیرے میں چھوٹے سے لان میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خیام پانی والی موٹر کھولے مختلف ہتھیاروں سے اسے کھول کر ٹھیک کر رہا تھا۔ وہ موٹر ٹھیک کرتا گنگنا بھی رہا تھا۔ جب مہرینہ نے پوچھا، ہاں، وہ اسے دیکھتا دھیمے سے مسکراتے ہوئے بولا۔ مہرینہ نے سر ہلایا۔ وہ اس کی وجہ ہیر کی رخصتی ہے نا؟ وہ جواباً پوچھ رہی تھی۔ ہاں، پتہ ہے کیا مہرینہ، ہم ان کے برابر کے نہیں تھے، مجھے امید نہیں تھی کہ کبھی سردار میری بہن کو بیوی کا درجہ دیں گے، یا اگر وہ دینا چاہیں گے تو انہیں ایسا کرنا دیا جائے گا، مگر اللہ کا شکر ہے اب سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ مجھے بھی ایک اچھی کمپنی میں 1 سے 5 تک کی نوکری مل گئی ہے اور سیلری بھی اچھی ہے، تو خوش تو ہوں گا نا میں؟ وہ سیاہی لگے ہاتھوں سے بال پیشانی سے پیچھے کرتے ہوئے بولا۔ مہرینہ نے غور سے اسے دیکھا۔ ہلکے گھنگھرالے بالوں والا وہ لڑکا کافی خوش شکل تھا، اوپر سے قد کاٹ نے اسے بڑا ہینڈسم بنا دیا تھا۔ وہ تھا بھی بہت ذہین، جو کام دیکھتا وہ کر لیتا تھا۔ وہ 2 نوکریاں اور کچھ بچوں کو ٹیوشن پڑھاتا تھا۔ مہرینہ لڑتی تھی، آخر اتنا پیسہ وہ کہاں خرچ کرتا ہے؟ جواباً وہ میچنی سی مسکان سے ہنس دیتا جس پر وہ تپ اٹھتی تھی۔
اور وہ پانی کی موٹر سیٹ کر رہا تھا، وہ اندر کپ رکھنے چلی گئی۔ السلام علیکم۔ وہ کام میں مصروف تھا جب ایک پتلی سی نسوانی آواز پر چونک کر اسے دیکھنے لگا۔ یہ کمسن لڑکی تھی، لمبے سے قد والی، کافی پیاری تھی، اور وہ جانتا تھا ساتھ والا ان کا گھر تھا۔ جی، وہ کھڑا ہوتا وہ پوچھ رہا تھا۔ امی نے بریانی بھیجی ہے آپ کے لیے، ہم نے نیاز دلوائی تھی اور یہ آپ کا حصہ ہے۔ وہ لڑکی شرماتی ہوئی بولی۔ اندر سے بھاگ کر وہ باہر آتی بریانی کی پلیٹ تھام گئی تھی۔ اور میرا حصہ؟ وہ تھے کہ چتونے سے اس لڑکی کو گھورتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ آپ بھی اس میں سے کھا لیجیے گا، وہ لڑکی احسان کرتے ہوئے بولی۔ دیکھو بی بی، یہ شادی شدہ ہے اور میں اس کے گھر والی ہوں، سو آئندہ میرا حصہ الگ سے لانا اور دوسرا مجھے دینا۔ ایسے کام تو خواتین کے ہوتے ہیں نا۔ 100 برتن بھی میں صبح دھو کر بھجوا دوں گی، اللہ حافظ۔ وہ اس لڑکی کو کافی دیر سے خیام کو دیکھ رہی تھی۔ جب برداشت سے باہر ہوا تو بھاگ آئی باہر اسے سبق سکھانے۔ آپ ان کی بیوی ہیں؟ وہ موٹر کے ساتھ اب پائپ فٹ کر رہا تھا، لیکن ہونٹوں پر ایک دھیمی سی مسکان ٹھہری تھی۔ وہ لڑکی پیر پٹک کر چلی گئی۔ تم کیوں ہنس کر بات کر رہے تھے چڑیل سے؟ وہ اب اس کی طرف ہوئی تھی۔ خدا کو مانو مہر، میں تو ایک بار بھی نہیں ہنسا، ہاں بات سن رہا تھا، ویسے لڑکی پیاری تھی۔ وہ ہاتھ صابن سے دھوتا شرارت سے بولا۔ جب مہر نے اسے پیچھے سے کھینچا، وہ پیچھے گرا تھا۔ مہر نے جھٹ سے اس کی شرٹ کو چھوڑا، لیکن وہ تب تک اس کی کلائی تھام کر اسے بھی ساتھ گرا چکا تھا۔ سیدھا جہنم میں جائیں گی آپ، وہ مہرینہ کے سرخ چہرے کو دیکھ کر بولا۔ شرم تو نہیں آتی؟ شوہر کو دھکا دیتے ہوئے وہ مصنوعی تعصب سے بولا۔ تم بھی جہنم میں ہی جاؤ گے، میری تعریف تو کبھی کی نہیں، اس چھوئی میں کی کیسی تعریف خوبصورت کہہ دیا، حالانکہ میں اس سے زیادہ پیاری ہوں۔ وہ تب کر بولتی اپنے کپڑے جھاڑنے لگی تھی۔ آپ کہاں مجھ غریب کو تعریف کا موقع دیتی ہیں؟ ادھر میں کچھ بولوں تو ادھر آپ کا خونخوار لیکچر شروع ہو جاتا ہے۔ وہ بھی کھڑا ہوتا اس کے سرخ چہرے کو دیکھ کر بولا۔ تم سے تو بات کرنا ہی فضول ہے، وہ تب کر کہتی اندر چلی گئی۔ میرے سامنے والی کھڑکی میں ایک چاند کا ٹکڑا رہتا ہے، پیچھے وہ ابھی گنگناتا بلکہ اسے جلاتا ہوا بڑا تھا۔ اسے زور سے کشن اس کے منہ پر دے مارا اور وہ ہنستے ہوئے جواباً کیچ بھی کر گیا تھا۔ زندگی آسان ہونے لگی تھی۔ خیام اور مہرینہ کی خوشیوں پیسوں کی محتاج نہیں ہوتی، دل کا سکون ہی اصل خوشی کا سبب ہوتا ہے۔